अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई अहम मौजू के साथ और इंतहाई अहम गुफ्तगू के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं, और इसका सुनना आप तमाम पर लाजिम है और इस पर अमल करना और करवाना आप तमाम पर फ़र्ज़ है। यकीन जानिए, ये माशरा उस तरफ जा रहा है जहाँ 1400 सदियों पहले जो जुल्म होता था, वो जुल्म फिर से हमारी जानिब बढ़ता चला जा रहा है और हम उसे कबूल कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम उसके आदी होते जा रहे हैं। अगर आज हमने अपनी औलाद की, अपने बेटों की, अपनी बेटियों की परवरिश में मज़ीद कमी या कोताही रखी, तो यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं जब 1400 सदियों पहले जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुआ चाहती थी वही आज होंगी और हो रही हैं। मेरे इस वीडियो के साथ बंधे रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों को, अहबाब को सब्सक्राइब करवाने के लिए लेकर आइए। मौजू यूँ है कि औलाद का ना होना अमूमी तौर पर हमारे माशरे में, स्पेशली पाक और हिंद में, तलाक का सबब बनता है। जब किसी की यहाँ औलाद नहीं होती तो उसे 3 से 4 साल या 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है और उसके बाद उसे तलाक दे दी जाती है। बाज़ औक़ात नुक्स मर्द में होता है, लेकिन औरत को उस पर ठहरा कर कि ये औरत के अंदर कमी है और अलहदा कर दिया जाता है। ऐसा भी होता है कि औलाद तो होती है लेकिन बेटी पैदा हो जाती है, यानी औलाद तो होती है, वो मारीना होती है, और औलाद नरीना नहीं होती, यानी बेटी पैदा हो जाती है और बेटा नहीं होता। तो उसे ताने देना शुरू कर दिया जाता है, औरत को मुंह बना लिए जाते हैं। अगर बर्दाश्त कर भी रहे हैं तो कहते हैं ठीक है, दूसरी औलाद तक इंतज़ार करेंगे। अब इत्तेफाक से दूसरी भी औलाद बेटी ही हो जाती है, तो अब वो जो ताने और तिश्ने थे वो गुस्से में बदल जाते हैं। औरत को तनकीद का निशाना बना दिया जाता है, औरत पर जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं और तेवर बदल दिए जाते हैं। बताइए, एक औरत का इसमें क्या कसूर? एक औरत जो दर्द और तकलीफ़ गुजार कर आई होती है, उसके लिए इससे बड़ी दर्द और अज़ियत की क्या बात होगी? विलादत का जो वक्त होता है वो बच्चा और ज़च्चा दोनों के लिए जो है वो ज़िंदगी और मौत के लम्हात में से एक है। यानी औरत जब बच्चा पैदा करती है तो वो मौत उसके ऊपर मंडला रही होती है। किसी भी वक्त, किसी भी मामले में औरत की मौत वाक़ई हो सकती है। उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने में वो जो 9 महीने उसने बर्दाश्त की और फिर वो विलादत के वक्त बर्दाश्त की, तो वो चाहती है कि मोहब्बत का एक सामान मिले उसको। जब वो बच्चे की विलादत हो जाए तो शौहर और उसके अहले खाना मोहब्बत का सलूक करें, अच्छा सलूक करें, लेकिन उनकी तरफ से वही ताने और तिश्ने मिलते हैं तो औरत मज़ीद टूट जाती है। वही तलखियाँ औरत को, वही अज़ियतें औरत को मिलती हैं। फिर औरत बहुत अज़ियत में आ जाती है, बहुत तकलीफ़ में आ जाती है, और यहाँ तक कि ऐसा भी देखने में आया है कि तलाक तक दे दी जाती है। तलाक तक दे दी जाती है। और आज तो माशरा इतना संगीन हो गया है कि ये औरत को कसूरवार नहीं, बल्कि इनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि निशाना तो अल्लाह पर होता है, क्योंकि औरत का तो कोई कमाल ही नहीं है। औरत का तो इसमें कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो बेटी पैदा करे या बेटा। ये सारे इख्तियारात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। तो आप औरत को तनकीद नहीं कर रहे, आप औरत के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे, आप अल्लाह के साथ कर रहे हैं। और सोच लीजिए, जब अल्लाह के साथ ज़्यादती करेंगे, अल्लाह के साथ जुल्म का इरादा करेंगे, तो आपका अंजाम क्या होगा? बच्चों को तलाक का बाइस बना रहे हैं। बच्ची अगर पैदा हो रही है तो आप औरत को कसूरवार ठहरा रहे हैं। कैसे आपका दिल मुतमईन हो जाता है? कैसे आप इत्मीनान में आ जाते हैं? ये मामला तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बेटी अगर बुरी होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां न देता। बेटी तो निजात का बाइस है, और बाज़ औक़ात बेटे
نافرمان ثابت ہوتے ہیں، اور بیٹیاں والدین کی عزت اور ان کی توقیر میں، ان کی خدمت میں اتنی کوئی کمی نہیں چھوڑتی، اور انہیں ان بلندیوں تک لے جاتی ہیں جہاں تک ان کا بیٹا بھی نہیں لے جاتا۔ تو آنکھ کھولیے، یہ بیٹی اور بیٹے میں نہ اعتراض کیجیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر بیٹی ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر بیٹا ہو رہا ہے تو اللہ کی نعمت ہے۔ دونوں کو باہیں کھول کر استقبال کیجیے۔ آپ آرزو کر سکتے ہیں، لیکن آرزو پر اپنی اہمیت، اپنی نیت کو مسلط کر دینا اور عورت پر ظلم اور زیادتیاں کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج معاشرہ اتنی بدحالی کی طرف جا رہا ہے، اتنی بربادی کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچیاں اگر پیدا ہو رہی ہیں تو انہیں مار دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ 1400 صدیوں پہلے کے واقعات ہیں؟ ارے آنکھ کھولیں، کہاں ہیں آپ لوگ؟ کہاں جا رہا ہے یہ معاشرہ؟ بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو اس کا گلا دبا کے مار دیا جا رہا ہے، بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو اسے کہیں ویرانے میں چھوڑ دیا جا رہا ہے، بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو اسے عیدی سینٹر میں چھوڑ دیا جا رہا ہے، بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو اسے کچرے خانے میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ عورت کے ساتھ اتنا ظلم، اتنی زیادتی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہودی بھی ہمیں دیکھ کر شرماتے ہیں کہ یہ ہیں مسلمان، جن کی قدروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صدیوں پہلے زندہ کیا، عورت کو عزت دی، بچیوں کو عزت دی۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں اتنی زیادتیاں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کیا آپ بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہو؟ یہ 1400 صدیوں پہلے جو معاملات ہوتے تھے وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں۔ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی اور ان کے باپ کو کٹکھڑے میں کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت ان بچیوں سے پوچھے گا کہ بتائیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ بچیوں کو کیا پتہ کہ ان معصوم کو کیوں قتل کیا گیا؟ ابھی تو آنکھ کھلنے نہ پائی تھی کہ نوچ لیا گیا، ابھی تو زندگی کھلی نہ تھی کہ مرجھا گئی، ابھی تو دنیا کی رنگینی دیکھی نہ تھی کہ آنکھوں سے روشنی نوچ لی گئی، بدن پر اذیتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، پھول کھلا ہی نہیں کہ اسے مرجھا دیا گیا۔ وہ کہیں گی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں کیوں قتل کیا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے دامن پر ایسا کیا داغ تھا جو باپ کو قتل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ وہی قدریں ہیں جب 1400 صدیوں پہلے کس طرح درگور کرتے تھے، زمین میں گڈھا کھودتے تھے، بچی کے کھلونے ڈالتے تھے اور بچی کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ بچی سمجھتی تھی کھلونے سے کھیلنے کے لیے باپ نے گھر بنایا ہے، وہ کھیلتی رہتی تھی، باپ مٹی ڈالتا رہتا تھا، وہ سمجھتی تھی یہ بھی کوئی کھیل ہے، اور اسے کیا پتہ تھا کہ سسکیوں اور آہوں کے ساتھ اسے زندہ درگور کر دیا جا رہا ہے۔ یہ وہی زمانہ لوٹ کر آ رہا ہے۔ ہم کس معاشرے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خدا کے لیے اب بھی آنکھیں کھولیں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، اپنے بیٹوں کو اچھا درس دیں، اپنے بیٹوں کو رسول اکرم کی تعلیمات دیں۔ جب زندہ درگور کیا جاتا تھا، جب اذیتوں کے پہاڑ توڑے جاتے تھے عورت پر، اس وقت عرب میں ایک آواز گونجی تھی، اور وہ آواز تھی میرے رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ بچیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جہالت، ان ذلیل قدروں کو للکارا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، مزید میرے حبیب نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس پر وہ دوسری بیٹی پیدا کرتا ہے اور اس کی پرورش اور اس کی نشو و نما بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو اس کا ساتھ اور میرا ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ مجمع میں سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جس کی ایک ہی بیٹی ہو اس کے لیے کیا؟ آپ اس طرح نہ ہوں گے؟
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بیٹیوں کے لیے وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں 1400 صدیوں پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ یہ خواہش کرنے لگا کہ ہماری 2 بیٹیاں ہوں، 4 بیٹیاں ہوں۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیے، خدا کے لیے ان قدروں کو پامال نہ کیجیے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صدیوں پہلے عورت کے لیے، بچیوں کے لیے آواز بلند کی۔ اللہ کریم ہمیں رحمت اور نعمت دونوں پر خوش ہونے کی، دونوں کو خوش آمد کہنے کی، دونوں کی بہترین تربیت کرنے کی، دونوں کو اپنی عزت اور وقار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمیں بہترین تربیت کرنے کی، اولاد کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسے معاشرے، ایسے لوگ جو اتنی ہماری قدروں کو پامال کر رہے ہیں، ان کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ انہیں چوراہے پہ لے جائیں اور ایسی عبرتناک موت دیں کہ کسی ایک کی بھی مجال نہ ہو کہ بچیوں کو یا بچوں کو یا کسی عورت کو اذیت اور تکلیف پہنچا سکیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق دے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے۔ انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔